صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ ذی الحجہ الحرام کا یہ مقدس مطہر معظم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم تمام مسلمان بڑے ذوق اور شوق سے سنت ابراہیمی علیہ السلام کو ادا کرتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور قربانی کے لیے کم سے کم آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو اگر کسی بڑے جانور میں حصہ بھی رکھا جائے تو کم سے کم 10,000 روپے کی مالیت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بکری کی قربانی کرتے ہیں تو 20,000 روپے، بڑے جانور کی قربانی کریں تو 50,000 سے اوپر تک 60,000، ہمیں اتنا خرچہ، اور یہ ہم خرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی نیت سے خوش دلی سے کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو افسوس کے طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کی جب باری آئے تو ہم 10,000 کو نہیں دیکھتے، ہم 20,000 کو نہیں دیکھتے، ہم 50,000 کو نہیں دیکھتے، ہم بڑے چھوٹے جانور کو نہیں دیکھتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی نیت سے قربانی کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے اور کرنے بھی چاہیے، شریعت کا حکم بھی ہے۔ لیکن یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، تمام انبیاء کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو اب یہ مقام غور یہ ہے کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی باری آئے تو ہم 10,000 روپے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیں تو خوش دلی سے دے دیتے ہیں۔ لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت داڑھی مبارک رکھنے کی باری آئے تو پھر ہم اس کو 100 روپے دے کر اس سنت کو فنا کر رہے ہوتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو 10,000 روپے کی مالیت لگا کر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ذرا ہم اپنا محاسبہ تو کریں۔ غلامی مصطفیٰ کے دعوے تو ہم کر لیتے ہیں، عشق مصطفیٰ کے دعوے تو ہم کر لیتے ہیں، کیا عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہی ہے؟ غلامی مصطفیٰ کا تقاضا یہی ہے؟ محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہی ہے کہ ایک پیغمبر کی سنت کو آپ ہزاروں روپے لگا کر ادا کریں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو 100 روپے دے کر 150 روپے دے کر فنا کر دیا جائے؟ اس سنت مبارکہ کو پاؤں کے اندر، جوتیوں کے اندر، نالیوں کے اندر ذلیل کر کے اس کو رسوا کیا جائے، یہ کیسی غلامی مصطفیٰ ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہم پر یہ کرم فرمایا، آپ پیدا ہو رہے ہیں تو امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ظاہری مثال فرما کر اپنے روضہ انور کی طرف انتقال فرما رہے ہیں، منتقلی فرما رہے ہیں، تو آپ امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات یہ ہیں کہ آپ نے ہر حال میں امت کو یاد کیا، اور ہمارا کردار، ہمارا رویہ جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح کا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر سنت ابراہیمی علیہ السلام کو ادا کرنے کے معاملے میں ہمارا اخلاص یہ ہے تو سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے اندر ہمارا کردار اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنی میں غلامی مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔